بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل پر ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیجیے گا۔ میرا نام تنویر ہے۔ آج میں آپ کو اپنی جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میری بیوی کا رویہ بہت عجیب تھا۔ ہماری شادی کو ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ سرپھری حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میں واش روم میں نہانے کے لیے جاتا تو میرے استری کیے ہوئے کپڑوں میں وہ سلوٹیں ڈال کر خراب کر دیتی تھی۔ میں جب تیش میں آ کر وہی گندے کپڑے پہن کر باہر نکلتا تو میری بیوی رابعہ کہتی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں، رکے میں آپ کو دوسرے کپڑے لا دیتی ہوں۔ پھر وہ جلدی سے الماری سے میرا وہ سوٹ نکال دیتی جو ابھی رات کو ہی اس نے استری کر کر رکھا ہوتا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو مجھے لگا وہ شاید میرے ساتھ لاٹ کر رہی ہے تاکہ میں اس کی پسند کے کپڑے زیب تن کروں، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ میں وہ خوشی وہ کپڑے پہن لیتا تھا، مگر اب تو یہ اکثر ہونے لگا تھا۔ میں چونکہ ایک کمپنی کا مالک تھا، میرے پاس اس قدر وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی چیز یا بات پر غور و فکر کروں۔ مجھے جو کام جیسا بھی کر کے دیا جائے مجھے وہی قبول کرنا ہوتا تھا۔ رابعہ اور میری شادی پسند کے نہیں تھی۔ رابعہ کی ماں ہمارے گھر نوکرانی تھی اور یہ اکثر ہی اپنی ماں کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی۔ میری موم کو ان کی امی کے ہاتھ کا کام ہی پسند تھا۔ صرف اگر وہ کسی اور کو نوکر رکھتی بھی تھیں تو ایک دن کے بعد ہی فارغ کر دیتی تھی۔ میں اکثر اپنی موم سے پوچھتا تھا کہ آپ کو ان غریب غربا کے ہاتھوں کا کام اس قدر کیوں پسند ہے؟ کہیں تو میں آپ کو پروفیشنل ورکرز لا کے دے دیتا ہوں جو ہر کام مہارت سے کریں گے۔ رہے یہ ڈاؤن کلاس لوگ تو انہیں اپنی صفائی کا ہی خیال نہیں، کہاں یہ ہمارے لیے اچھا کام کریں گے۔ میری بات سن کر میری ماں مجھے ہمیشہ ڈانٹ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی، تنویر مجھے تم سے اس رویے کی امید نہیں تھی، بھلا انسان ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ جانور ہوتے ہیں جو یہ اونچ نیچ کا خیال رکھیں۔ رہی بات صفائی کی تو بیٹا یہ لوگ صرف غریب ہیں، ورنہ تم نے دیکھا نہیں روز نہا کر آتی ہے وہ، اور کام کے وقت سر پر دوپٹہ اتارنا تو دور کی بات ہلتا تک نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے ان لوگوں سے بہت اپنائیت ملتی ہے، ورنہ جو تم پروفیشنل کہہ رہے ہو میرا دل ان سے راضی نہیں ہوتا، اس لیے آئندہ ایسی بات بھول کر بھی مت کرنا۔ میں موم کی بات پر سر ہلا دیتا، مگر ہر ہفتے وہی بات کر دیتا کیونکہ مجھے بات بہت جلدی بھول جاتی۔ اپنی مصروفیت میں میرے پاس کسی کے لیے بھی کوئی وقت نہیں تھا۔ میں بس کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا جس سے ہر قدم پر تعریف چاہیے، شہرت چاہیے، رتبہ چاہیے، دولت و قدرت چاہیے۔ میں شہرت کے پیچھے دیوانہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے کام پر اس قدر حاوی ہونے کے باعث میں نے کبھی لڑکیوں کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے لڑکیاں ہمیشہ سے ہی بری لگتی تھیں، نہ جانے کیوں انہیں دیکھتے ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہر لڑکی مجھ سے چپکنے اور بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، تبھی میں ان سے دور بھاگتا تھا۔ انگلش اسکولز اور کالجز کے بعد یونیورسٹی لائف تک سب لڑکیاں ہی اونچے گھرانوں کی ملیں جنہیں چپکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ بس وہیں سے میرا دل ان سب کے لیے کھٹا ہو گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے تو لڑکیوں سے دور رہو، کیونکہ جہاں تم ان کے چکروں میں پڑے وہیں سے یہ تمہاری الٹی گنتی شروع۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موم مجھے آئے روز لڑکیوں کی تصاویر دکھاتی نہیں تھکتی تھی جو میں ایک نظر میں دیکھ کر سب کو انکار کر دیتا، اور آخر میں وہ چڑھ کر پوچھتی، تنویر آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کون سی حور پری کی تلاش میں ہو جو اپنی عمر نکلتی عمر کا بھی خیال نہیں تمہیں؟ اس بات پر میں مسکرا کر کہتا، موم یہی تو مسئلہ ہے جو آپ سمجھتی نہیں۔ دراصل مجھے کسی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی، مجھے صرف بزنس کرنا ہے۔ خود کو ایسی بلندی پر پہنچانا چاہتا ہوں جہاں سب گردن اٹھا کر مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ میں جہاں جاؤں وہاں کیمروں کی فلیش میں رستے عبور ہوں۔ میرے اتنے بڑے بڑے خواب سن کر موم ہنس دیتی تھیں اور کہتی تھی، جانتے ہو ہر کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دیکھنا جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، پھر تم دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں ایسے نہیں بھاگو گے جیسے بھاگتے پھرتے ہو۔ میں موم کی بات کی ہمیشہ تردید کرتا اور کہتا، نہیں، ہر کام کے پیچھے محنت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر محنت آپ کرتے ہیں تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ ناکام ہوں گے، اس لیے مجھے صرف محنت کرنے دیں۔ شادی میرے بس کا روگ نہیں، شاید میں ہمیشہ کی طرح انہیں اس دن بھی ٹال جاتا اگر وہ مجھے اپنی قسم نہ دیتی تو۔ موم کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہماری نوکرانی اور اس کی بیٹی رابعہ دونوں انہیں ہاسپٹل لے گئیں۔ مجھے آفس میں ہی فون پہنچا تو میں بھاگتا ہوا ہاسپٹل آیا، مگر ڈاکٹروں کے مطابق موم کی حالت بہت خطرناک تھی۔ اگلے 2-3 گھنٹے انتہائی تشویشناک تھے۔ اگر وہ بچ گئیں تو باقی زندگی بونس تھی،
اگر نہیں بچیں تو بس ان کے آخری گھنٹے ہی تھے۔ مجھے یاد ہے میں اس دن موم کا ہاتھ تھامے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور موم دوسرے ہاتھ سے میرا سر پر دلاسا دے رہی تھی۔ میں روتے ہوئے بے قراری سے انہیں بار بار یہی پوچھ رہا تھا، موم آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، بس مجھے مت چھوڑیں میری موم۔ میری بات کی نحیف سے آواز کانوں میں ٹکرائی تو میں نے جلدی سے اپنا رونا روک کر ان کے قریب کان کیا، جس میں وہ مجھے شادی کے متعلق کہہ رہی تھیں۔ تنویر، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے میرا بچہ، شادی کر لو۔ جذبات میں انسان بہت عجیب حرکت کرتا ہے، سو میں نے بھی وہی کیا جو اس وقت مجھے سمجھ آیا۔ جی موم، میں کر لوں گا، بلکہ ابھی کر لوں گا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ میں آپ کو نہیں کھو سکتا۔ میری بات پر وہ ہنس لیں اور بولی، لڑکی لگتا ہے سوچ رکھی ہے جو ابھی تمہیں دستیاب ہو جائے گی۔ نہیں موم، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے پاس رشتے ہیں نا، کسی بھی لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ میں ابھی مولوی کو بلا کر لاتا ہوں۔ میں چونکہ بہت جلد باز واقع ہوا تھا، سو اب شادی بھی جلد بازی میں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسے شادیاں نہیں ہوتی، اور ویسے بھی جتنے رشتے تھے ان سب کو میں تمہارا انکار پہنچا چکی ہوں۔ اب تو کوئی لڑکی نہیں جو اسی وقت تم سے شادی پر راضی ہو جائے، مگر مجھے ضد آ چکی تھی۔ میں نے کہا موم شادی ہوگی تو اسی وقت، ورنہ آپ مجھے دوبارہ شادی کے لیے نہیں کہیں گی۔ میں مانتا ہوں کہ میری یہ باتیں قصے کہانیاں معلوم ہو رہی ہیں، مگر حقیقت سے بڑا قصہ یا ناول اور کوئی نہیں ہوتا۔ میں اپنے کسی دوست کو فون کر کے لڑکی کا انتظام کرنے کا بول رہا تھا، جس پر وہ آگے حیرانی کا اظہار کرنے لگا کہ ویسے تو لڑکیاں مل جائیں گی، مگر شادی کے لیے دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ کرنے لگا تو نوکرانی کی بیٹی رابعہ، جو تقریباً 22-23 سال کی ہوگی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میں ٹھٹک گیا اور فوراً پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میری بات پر وہ نہ شرما کے نفی میں سر ہلانے لگی، اور ادھر میں نے گہری سانس خارج کی۔ پھر کیا لڑکی مجھے مل چکی تھی؟ میں نے جلدی سے موم کو اشارہ کیا، تب تک رابعہ بھی باہر جا چکی تھی۔ اچھا، تو لگتا ہے جناب کی اس لڑکی پر نظر تھی، ویسے تو نوکر تمہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ موم نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ موم قسم لے لیں، مجھے تو اس لڑکی کا نام تک نہیں معلوم، ویسے بھی شادی ہی کرنی ہے نا، تو مجھے یقین ہے یہ غریب لوگ مان جائیں گے، اور آپ بھی میری جان بخشی کریں گی۔ میری بات پر موم ایک دم سے سنجیدہ ہو گئیں۔ دیکھو بیٹا، اگر اس لڑکی کو تم اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو یہ بات ذہن سے نکال دو کہ وہ غریب ہیں یا نوکر ہیں، کیونکہ شادی کے بعد وہ اپنی ماضی کی پہچان سے نہیں بلکہ مسز تنویر کے نام سے پہچانی جائے گی، اور اگر تمہیں اس سے عزت نہیں دو گے تو باقی لوگوں سے امید مت رکھنا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ کیا اس نوکرانی کو اپنی بیوی اور برابری کے روپ میں قبول کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ موم کی باتوں نے میرا پہلی مرتبہ سویا ہوا ضمیر جگا دیا۔ جب میں نے سوچا تو یہ واقعی مشکل کام تھا، مگر دوسرا مشکل کام اپنی زبان سے پھیرنا تھا۔ میری یہ خوبی یا خامی سمجھ لیں کہ میں جو بات بھی کر دیتا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، سو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹروں کا دیا 1 گھنٹہ بیت چکا تھا اور اب دوسرا گھنٹہ شروع تھا۔ میں واپس آیا تو اپنے ساتھ 2 گواہ اور مولوی کو لے آیا۔ اندر کمرے میں رابعہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا نکاح ہو گیا اور وہ نوکر سے میری بیوی کا روپ دھار چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ موم نے انہیں کیا کہہ کر منایا ہے یا کون سے سبز باغ دکھائے ہیں۔ میرا کام بس شادی کرنے کا تھا، تو وہ میں نے کر چکا۔ رابعہ کی ماں بار بار دعائیں دیتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں، سو میں بے تاثر ہو کر سن رہا تھا۔ تنویر، اس بچی کا خیال رکھنا، میں نے اس کی ماں سے بہت دعوے کر کے اسے تمہارے لیے حاصل کیا ہے۔ میرا سر جھکنے مت دینا بیٹا، اس سے میری امانت سمجھنا، کوئی غلطی کرے تو سمجھانا، مگر غصہ مت کرنا۔ میں نے جیسے ہی موم سے وعدہ کیا، عین اسی لمحے وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ اس کے بعد بس میں سوتی جاگتی کیفیت میں ہی موم کو اسپتال سے گھر لایا، پھر ان کا جنازہ اور خالی گھر۔ یہ سب کیسے ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں، صرف ایک ہی بات مجھے یاد تھی، اور وہ یہ تھی کہ میری ماں مر چکی ہے۔ میرے بابا تو بچپن میں ہی مر چکے تھے، ان کے بعد موم ہی میرا سب کچھ تھی، مگر اب وہ بھی نہیں رہیں۔ میں ان کی وفات کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پورا ہفتہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر۔ مگر وہ کہتے ہیں جب خدا کوئی پریشانی دیتا ہے تو اس کے کیے صبر بھی ساتھ ہی اتارتا ہے، سو مجھے بھی صبر آنے لگا اور میں واپس اپنے شہر آ گیا۔ وہاں آ کر مجھے یاد آیا کہ میری ایک بیوی بھی ہے، جس کے لیے میں نے اپنی مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دوں، مگر وہی بات
میں اپنی زبان سے پھیرنے والا نہیں تھا. رابعہ کی ماں سے جا کر بات کی تو انہوں نے خوشی خوشی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دیا. رابعہ کو میں اسی پرانے حلیے میں رخصت کروا کر لے آیا. مجھے اس سے کوئی وابستگی نہیں تھی، لیکن میں اس سے احترام سے پیش آ رہا تھا کیونکہ مجھے اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کا بے حد پاس تھا. پہلے پہل تو وہ اس گھر میں رہتے ہوئے جھجکتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی یہ جھجک دور ہو گئی کیونکہ ایک تو میں نے اسے کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیا. ہر کام اس سے پوچھ کر اس کی پسند کا کرتا تھا. اسے اپنے ساتھ شاپنگ وغیرہ پر لے کر جاتا تھا. ہم باہر کھانا کھاتے تھے اور دوسرا سارا دن وہ گھر میں اکیلی ہوتی، جو اس کے اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لحاظ سے اچھا تھا. اب وہ بھی مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگی تھی. شادی کے پہلے 3 ماہ تو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزار دیے اور کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی عادتوں میں بھی ڈھل چکے تھے. وہ 3 ماہ کا دورانیہ بہت اچھا تھا، بالکل اسموتھ، کوئی پریشانی یا فکر نہیں. مجھے بھی رابعہ سے کوئی شکایت نہیں تھی. وہ خوبصورت تھی، سگھڑ تھی، مگر صرف ایک بات مجھے اندر ہی اندر بہت چبھتی تھی، اس کا ان پڑھ ہونا. لیکن زندگی میں سب کچھ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا. میں نے اسے ٹیچر لگوا کر دینے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ کل کو بچے ہوں گے تو وہ سنبھل نہیں پائے گی سب کچھ. میں بھی چپ کر گیا. اب رابعہ کی خواہش کے بغیر میں اسے کچھ نہیں کروا سکتا تھا. پہلے 3 ماہ اچھے تھے، لیکن اس کے بعد کے 3 ماہ بہت ہی عجیب تھے. رابعہ کی حرکات و سکنات بدل گئی تھیں. وہ ہر وقت الجھی نظر آنے لگی، بات بات پر ڈر جاتی تھی اور اکثر اوقات میرے ہاتھ تھام کر کہتی تھی، تنویر آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ میں اس پر حیران پریشان ہوتا، بھلا اسے یہ خدشہ کیوں کر ہوا؟ اگر میں نے اسے چھوڑنا ہوتا تو موم کی وفات کے بعد بیاہ کر ہی نہیں لاتا، مگر وہ یہ باتیں نہیں جانتی تھی. میں صرف مسکرا کر کہہ دیتا تھا کہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں میری بات پر. اس کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ آ جاتی، مگر اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ غائب ہو جاتی. وعدہ نہ، اور اب میں کہکا لگا کر وعدہ کر لیتا. وہ اچھی بیوی تھی، اس نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا تھا، مگر رابعہ کا بدلتا رویہ میرے لیے باعث پریشانی تھا. پہلے میرے لیے کھانا نوکر بناتے تھے، اب وہ کسی نوکر کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتی. میرا کھانا، کپڑے، ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جبکہ مجھے اس کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند نہیں تھا. بہت مرچیں ہوتی تھیں، لیکن وہ جب بناتی تو بحالت مجبوری مجھے وہ سب کچھ کھانا پڑتا. میں کئی مرتبہ اس سے منع بھی کر چکا تھا، مگر وہ میری نہیں سنتی تھی. اس پر نہ جانے کون سا غبط سوار تھا. میں سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر نظر انداز ہی کر دیتا تھا. اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ایک روز میں گھر میں ایک فائل بھول گیا. نوکر کو یا رابعہ کو نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ فائل بہت اہم تھی اور اسے میں نے محفوظ جگہ پر رکھا تھا، سو مجھے خود ہی جانا پڑا. بھی تقریباً 1 بجا تھا. میں گھر پہنچا تو سیدھا فائل اٹھائے واپسی پر جاتے ہوئے رابعہ کو ملنے کا سوچا، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی. نوکرانی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ آپ کے جاتے ہی گھر سے نکل گئی تھیں. اب مجھے عجیب لگنے لگا تھا کیونکہ ہر کام وہ پوچھ کر کرنے کی عادی تھی، تو پھر میرے سے بغیر پوچھے باہر جانے کی کیا وجہ تھی؟ نوکرانی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہر روز باہر جاتی تھی اور 4 گھنٹوں کے بعد واپس آتی تھی. مجھے تشویش ہونے لگی، بھلا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، جبکہ کبھی اس نے مجھے اپنے باہر جانے کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی. اگر کبھی شاپنگ کرنی ہوتی تو پوچھ کر جاتی اور واپسی پر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے بتاتی. میں پریشانی میں اپنی اہم میٹنگ بھی بھول گیا اور وہیں بیٹھ کر رابعہ کا انتظار کرنے لگا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی وہ واپس آ گئی. بڑی سی چادر میں لپٹی رابعہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی. میں نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا کیونکہ باہر نوکروں کے سامنے اس سے بات کرنا کوئی عقل مندی نہیں تھی. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کمرے میں پہنچی تو میں بھی پیچھے دروازہ بند کر کے چلا گیا. کہاں گئی تھی رابعہ؟ بلکہ روز کہاں جاتی ہو؟ میرے تاثرات بغیر کسی لچک کے سرد تھے. آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا. مجھے اس بے وقوف پر بہت غصہ آیا. بھلا غصہ کرنے والی بات پہ غصہ نہ کروں تو کیا خوشی سے مٹھائی بانٹوں؟ مگر میں ضبط کر گیا اور نفی میں سر ہلا دیا. وہ میں امی کی طرف جاتی ہوں، آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ کو برا نہ لگے. اب میں آپ کی بیوی ہوں اور ایسے علاقے میں جاؤں تو؟ رابعہ کی بات سے میرے تنے اعصاب ایک دم سے پرسکون ہو گئے اور میں گہری سانس لے کر مسکرا گیا. واقعی میں وہ لڑکی بے وقوف تھی. آخر کو میں کیوں اسے اس کی ماں سے ملنے سے روکوں گا؟ نہیں رابعہ، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم جا سکتی ہو. میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا. میری بات پر وہ بھی مسکرا دی. مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے چھپایا. میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا کیونکہ اسی وقت مجھے یاد آ گیا تھا کہ میری میٹنگ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی.
گاڑی کو فل اسپیڈ پہ چلا کر میں آفس پہنچا۔ اس کے بعد بھی میری بیوی روز امی سے ملنے جاتی، مگر اب مجھے معلوم تھا تو کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب سردیاں شروع ہوئیں تو رابعہ ایک دم سے عجیب ہو گئی۔ وہ روز برف کے بلاک منگواتی جو رکشے پر کولنگ سینٹر والے میرے گھر ہی دیے جاتے۔ جب پہلی مرتبہ اس نے برف منگوائی تو میں دفتر سے جلدی واپس آیا۔ اتنی ٹھنڈ میں رابعہ کو برف کے پیسے دیتے دیکھ کر میں نے حیرانی سے پوچھا کیا کرنا ہے اتنی برف کا، اور وہ بھی اس قدر شدید ٹھنڈ میں، جس پر وہ ہچکچائی اور بولی وہ چاہیے تھی مجھے۔ میں بھی جلدی میں تھا، نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھا۔ پیچھے ہی نوکروں سے وہ برف رکھوا کر اندر آئی تو میں اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رابعہ نے حیرانی سے پوچھا تو میں نے مصروف سا جواب دیا کہ ایک دوسری کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے تو میٹنگ کے لیے چائنا جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر اسے دکھ نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سی سرشاری بھری مسکراہٹ پورے چہرے پر پھیل گئی۔ میں نے اس بات کو بہت گہرائی سے نوٹ کیا۔ بھلا جس کی شادی کو ابھی 6 ماہ بھی مشکل ہونے والے ہوں، ان کی بیویوں کے لیے شوہر کا دور جانا تو سہانے روح ہوتا ہے، مگر رابعہ کے تاثرات تو خوشگوار تھے۔ وہاں غم یا افسوس کا شائبہ تک نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں رابعہ کے خلاف شک کا ایک بیج اگ آیا۔ سرد تاثرات سے اسے خداحافظ کہہ کر میں چائنا چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے پچھلی بات بھول چکی تھی۔ بے شک ہم میاں بیوی تھے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ بالکل بھی نہیں ملتی تھی۔ لیکن وہاں جا کر مجھے رابعہ بہت یاد آنے لگی۔ میں نے 1-2 مرتبہ گھر فون کیا تو نوکرانی نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پورا ہفتہ چائنا میں رہا، مگر میں نے گھر پر فون نہیں کیا۔ مجھے امید تھی کہ میں نے فون نہیں کیا تو اسے بھی میری یاد آ رہی ہوگی، شاید وہ خود کر لے، مگر میری ہر امید پر پانی پھر چکا تھا۔ اس جانب سے کوئی فون نہیں آیا۔ میں رابعہ کی جانب سے اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا کہ میٹنگ بھی صحیح نہیں کر سکا، اور نتیجتاً ہماری پارٹنرشپ کینسل ہو گئی۔ میٹنگ میں ناکامی اور رابعہ کی وجہ سے ملی پریشانی نے مجھے عجیب چڑچڑا انسان بنا دیا تھا۔ میں جان بوجھ کر مزید 1 ہفتہ وہیں رک گیا اور واپس آیا تو رابعہ نے مجھے دیکھ کر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ عجیب بجھی سی لگ رہی تھی۔ میں بھی موڈ میں رہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو جب سونے لگے تو اس نے بیڈ سے تھوڑا سا برف کے بلاک چوڑے اور ان پر دری بچھا کر لیٹ گئی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا، مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ برف اس نے سونے کے لیے منگوائی ہے۔ اگر گرمیوں میں بھی وہ یہ حرکت کرتی تو میں سمجھ سکتا تھا، مگر سخت گرمی میں اس طرح کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اسے؟ جو بھی تھا، میں چاہنے کے باوجود بھی اس سے نہیں پوچھ پایا، کیونکہ میرا اس سے بات کرنے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اگلی صبح اٹھا تو برف وہاں سے غائب تھی، نہ جانے کہاں گئی۔ میں نے کندھے اچکائے اور دفتر کے لیے نکل گیا۔ کل کی نسبت آج اس نے ناشتے کے دوران مجھ سے 1-2 سوال پوچھے، جن کے میں نے مختصر سے جوابات دیے اور جلدی ناشتہ کر کے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ عجیب پریشانی میں تھی، شاید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اب روز ہی وہ برف کے بلاک پر سوتی اور صبح کے وقت چھینک کر اس کا برا حال ہوتا۔ ایک دن عاجز آ کے میں نے پوچھ ہی لیا کہ کون سے خود بھی کیڑے نے کاٹ لیا ہے تمہیں جو تم روز برف پر سوتی ہو؟ میری بات پر وہ نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا۔ اس مہینے میں رابعہ کی کافی حالت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے نمونیا ہو گیا، مگر وہ پھر بھی برف پر سونے سے باز نہیں آئی۔ میں نے 1000 مرتبہ پوچھا، پیار سے، غصے سے، ہر طرح سے پوچھ کر دیکھ لیا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہار کر ایک روز میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا، مگر وہ ویسے ہی بستر پر لیٹی رونے لگی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کوئی چیز اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہی ہے، جس کے حصول کی خاطر وہ جان تک مار سکتی تھی۔ اس روز میں نے اسے برف پر سونے نہیں دیا، مگر وہ بے چین ہو گئی اور اسے دورے پڑنے لگے۔ بالآخر جب وہ برف پر لیٹی تب جا کر اسے سکون ملا۔ میرے لیے یہ معاملہ حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر چکے تھے، مگر نہ انہیں رابعہ کا پاگل پن سمجھ آ رہا تھا، نہ ہی اس پاگل پن کی وجہ۔ ایک روز میں اسی پریشانی میں لانچ میں بیٹھا تھا جب ایک نوکرانی میرے پاس آئی اور بولی، مالک آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک مولوی کو جانتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ رابعہ بیوی پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، اگر آپ ان سے مشورہ کر لیں تو شاید آپ کو کوئی حل مل جائے۔ اس وقت میں ایسی ذہنی اذیت میں تھا کہ اگر کوئی مجھے کچھ بھی کہتا میں عمل کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اس نوکرانی سے پتہ پوچھ کر میں اس مولوی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بہت شفیق انسان تھے، جیسے میں سمجھ رہا تھا کوئی آستانہ ہوگا تو ویسا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل عام لوگوں کی طرح وہ مسجد میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔
میں نے جا کر انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو کچھ دیر کے بعد بولے، تمہاری بیوی برف پر سونے کے بعد روز صبح غسل کرتی ہے؟ میں چونک گیا کیونکہ رابعہ سچ مچ ایسا کرتی تھی۔ جی مولوی صاحب، وہ کرتی ہے ایسا۔ اور کپڑے کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ اس جانب تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ کالے رنگ کے، میں نے دھیرے سے جواب دیا تو وہ کہنے لگے، کل جب تمہاری بیوی غسل کرنے جائے تو تم اس کے کپڑے الٹے کر کے دیکھنا، تمہیں جواب نہ بھی ملا تو تمہاری بیوی سب بتا دے گی۔ میں جلدی سے گھر پہنچا اور آج رابعہ کو برف پر سونے سے نہیں روکا۔ وہ تو سو چکی تھی مگر مجھے بے چینی میں پوری رات نیند نہیں آئی۔ میں بس صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھ کر غسل کرنے گئی تو میں سوتا بن گیا۔ اس کے کپڑے واش روم میں ہی ٹنگے تھے۔ رابعہ کے باہر میں جاتے ہی میں نے دھڑکتے دل سے وہ سیاہ کپڑے اتارے اور واش روم کا دروازہ بند کر کے انہیں الٹا کیا۔ کپڑوں کو الٹا کر کے دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی کیونکہ اندر سے سارے کپڑوں میں بدبودار خون جمع ہوا تھا۔ قمیص اور شلوار دونوں ہی اندر سے ایسے تھے جیسے کسی نے خون پینٹ کیا ہو، اور اس خون جمے ہوئے خون سے بھی کراہت آمیز بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر آیا اور دھاڑ کر رابعہ کو بلایا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی تو مجھے کپڑے پکڑے دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گیا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ مگر وہ چپ رہی اور جواب نہ دیا۔ میں نے پھر سے پوچھا، کیا ہے یہ سب؟ اگر تم نے اب بھی کچھ نہیں بتایا تو اگلے لفظوں میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ غم و غصے سے میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ انسانی خون تو نہیں ہے، بتاؤ کس چیز کا خون ہے؟ اب اتنی عقل تو مجھ میں تھی نا کہ انسان کا خون سرخ ہوتا ہے، مگر وہ خون سیاہ تھا، چمکادڑ کا خون تھا۔ اس کے جواب نے میرے 14 طبق روشن کر دیا۔ تو چمکادڑ کے خون سے تمہارا کیا لینا دینا؟ مجھے اصل بات بتاؤ۔ آج میں یہ برف کی کہانی بھی جان کر رہوں گا۔ اگر تم نے مجھے کچھ بھی چھپایا تو اپنا سامان خود ہی باندھ کر یہاں سے چلی جانا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نوکر ہماری بات سنے۔ رابعہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ مجھے ترس تو بہت آ رہا تھا مگر میں فی الحال اسے کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا تھا۔ بولو، میں ایک دم سے دھاڑا تو وہ بتانا شروع ہو گئی۔ میں ایک عالم بابا کے پاس جاتی ہوں، انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا تھا۔ میں روز جا کر ان سے چمگادڑوں کا خون حاصل کرتی ہوں اور اپنے کپڑوں کے اندر لگا دیتی ہوں۔ پھر عمل کے مطابق مجھے برف پر سونا ہوتا ہے۔ مجھے اس کے عمل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ رابعہ، ان سب باتوں کو ختم کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ آخر چاہیے کیا تمہیں ایسے کالے علموں کے ذریعے؟ کیا کبھی میں نے دولت کی کمی ہونے دی ہے تمہیں، یا تم سے عزت و محبت سے پیش نہیں آیا، یا کچھ بھی ایسا جو میں نے تمہیں نہیں دیا اور تم ان کالے علموں کا سہارا لے رہی ہو؟ میری بات پر وہ سر جھکا گئی اور پھر دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے مگر میں ابھی تک آپ کو کچھ نہیں دے سکی۔ اس بات پر میں ٹھٹک گیا۔ کیا ایسی کون سی چیز ہے جو تم مجھے نہیں دے سکی؟ اولاد۔ اور وہ اب بے خوفی سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن رابعہ، ابھی تک ہماری شادی کو ماہ ہی کتنے ہوئے ہیں؟ صرف 6، اور تم اولاد کی بات کر رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ مجھے اب اس بیوقوف پر غصہ آنے لگا۔ ہاں درست ہے میرا دماغ۔ مجھے ڈر تھا کہیں آپ بھی میرے ساتھ آمنہ کی طرح نہ کریں۔ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی شادی بھی ایک امیر گھر میں ہوئی تھی مگر جب 2 سال تک اس کی اولاد نہیں ہوئی تو شوہر نے طلاق دے دی۔ مجھے بھی یہی ڈر تھا کہ اگر میں آپ کو اولاد نہیں دے سکی تو کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے میں ایک عالم کے پاس گئی تھی۔ اس نے مجھے یہ عمل بتایا اور ایک ماہ عمل کرو پھر تمہیں خوشخبری ملے گی۔ ساتھ ہی آپ کے کپڑوں اور کھانے پر بھی دم کرواتی تھی۔ چونکہ شادی کو 3 ماہ بعد مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر ہر وقت دعا مانگتی مگر مجھے یہی لگتا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط سہارا لیا مگر یہ سب کچھ میں نے آپ کی خوشی کی خاطر کیا۔ میں رابعہ کی باتیں سن کر شوق ہو گیا۔ عالم میں کھڑا تھا۔ کبھی کبھار صرف ایک مچھلی کی وجہ سے پورا تالاب گندا ہو جاتا ہے۔ رابعہ نے اپنی دوست کی بری حالت دیکھی تو خود بھی اس گناہ میں لتھڑ گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اولاد ہونا نہ ہونا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اور تمہیں میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، میں اتنی آسانی سے تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم اس بات کا خوف نہ رکھو کہ اولاد کی وجہ سے میں تمہیں کبھی جدا کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگی، لیکن مجھے احساس تھا کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی جاہلیت اور معصومیت میں کیا ہے۔ پورا دن فارغ رہ کر دماغ میں بہت سے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے رابعہ کے منع کرنے کے باوجود اس کے لیے گھر میں ٹیچر رکھ دیا جو روزانہ کی بنیاد پر آ کر
اسے پڑھاتا تھا اور اب اس کا علاج ہو رہا ہے کیونکہ نمونیا نے اس کی صحت کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ اکثر اوقات کالے علم کے ذریعے انسان اپنا مقصد تو حاصل کر لیتا ہے مگر بدلے میں اپنی صحت کے ساتھ دین بھی گوا دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔